اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میر تقی میر کی غزلیات کے حوالے سے ہم نے اس کی مشق کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس مشق میں 4 سوالات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف دوسرا سوال ایسا ہے کہ جس کو ذرا سی توجہ دینی ہے، باقی بہت آسان اور سمپل سے سوالات ہیں جنہیں آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 میں درست الفاظ کا انتخاب کرنا ہے۔ ہر شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اب باقی جو 3 مرکب توصیفی دیے ہوئے ہیں، مرکب اضافی بھی ہیں توصیفی بھی، کہ مولوی عبدالحق، ان کو بابا اردو کہا جاتا ہے۔ داغ دہلوی جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کو بھی ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اس کی غزلیات بھی، اسے بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ اور اردو غزل کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ غزل کے تمام اشعار کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔ میر کی غزل کا بنیادی موضوع غم ہے۔ سوال نمبر 2، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر کی غزل کے اس مقطع کی تشریح کریں، وہ تو ہم کر چکے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح کریں کہ اس میں علم بیان کی کون سی خوبی پائی جاتی ہے۔ علم بیان جس میں مجاز مرسل، تشبیہ، کنایہ اور استعارہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے ان کی اپنی ذیلی شاخیں ہیں، ذیلی ارکان ہیں۔ تو ویسے تو اس میں بہت سی علم بیان کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہوا ہے۔ ہم اس کا متضاد تم، آئے متضاد چلے، کہیں کیا، کہیں اور پوچھیں، ایک بات خود کہنا اور دوسرا کسی اور سے پوچھنا، یہ متضاد ہے۔ کوئی اور میر، کوئی جو ہے یہ غیر واضح ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سوالیہ ہے، اور میر ایک مخصوص شخص کی ذکر ہے۔ ہم اس کا متضاد تم بتا چکا ہوں، اور آئے اور چلے یہ بھی تضاد ہے، تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مندرجہ ذیل مصروں کے ساتھ دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کرنا ہے۔ غزل کا مطالعہ کریں، بڑی سہولت کے ساتھ آپ ان اشعار کو مکمل کر سکتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ چوتھے سوال میں میر کی شاعرانہ خصوصیات بیان کرنی ہے۔ تو میر کی شاعرانہ خصوصیات کے حوالے سے جو ان کا تعارفی صفحہ ہے، اس میں تمام مواد آپ کو دیا ہوا ہے کہ میر کی شاعرانہ خصوصیات کیا ہیں، کہ اس میں حزن و ملال ملتا ہے، مایوسی نہیں ملتی، بلکہ ایک مثبت چیز بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہے، نشاتیہ۔ تو اس کی شاعری میں نشاتیہ بھی معنوی طور پر پوشیدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے حالات بیان کیا، زبان اور روزمرہ پر ان کا مکمل عبور حاصل ہے، محاورے پر۔ انہوں نے افعال، حروف وغیرہ کا بڑا برمحل اور بڑا برجستہ استعمال کیا ہے، جن میں فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے تعارفی صفحے میں آپ کو مل جاتی ہیں، اور ان کے وجود کی وجہ سے ان کے عہد کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں مرزا رفیع سودا کا بھی ذکر آپ سے کر چکا ہوں، وہ بھی موجود تھے، بلکہ میر نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ اردو ادب میں کل 2.5 2.5 شاعر موجود ہیں۔
ایک تو یہ خود ہو گئے، دوسرے مرزا رفیع سودا، اور آدھا شاعر انہوں نے خواجہ میر درد کو قرار دیا، جس کی ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں تشریح کریں گے اور تعارف حاصل کریں گے۔ تو کسی نے ان کی توجہ دلائی ذوق کی سوز کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی شاعر ہے تو چلو ایک پاؤ وہ بھی صحیح، یعنی 3.25 شاعر، اس کو شاعروں کے زمرے میں نہیں گنتا تھا۔ تو یہ میر کی شاعرانہ خصوصیات ہیں۔ اب نیچے حاشیے میں غزل کی تعریف دی ہوئی ہے۔ اب غزل کی تعریف ایک تو میں نے آپ کو قواعد کی کتاب سے سینڈ کی تھی، یہاں پر آپ کی کتاب میں جو ہوئی ہے، اگر آپ اس کو زیادہ بہتر ہوگا کہ یاد کر سکیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ غزل کا لفظ عربی زبان کا ایک مصدر ہے۔ یہ لفظ عربی زبان کا مصدر ہے جس کے معنی کاتنا ہے، اسپننگ، چرخے پر روئی سے سوت دھاگا بنانا۔ ادب کی روح سے غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، یعنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں۔ غزل نظم کی ایسی صنف ہے جس میں عشق و محبت، حقیقی و مجازی کا ذکر ہوتا ہے۔ غزل کے کم از کم اشعار کی تعداد 5 اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، اور یہی کہ اس کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے کافی ہم ردیف ہوتے ہیں۔ باقی تمام اشعار مطلع کے ساتھ ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور آخری شعر میں شاعر نے اگر اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو پھر وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اگر تخلص کا استعمال نہیں پایا جاتا غزل کے آخری شعر میں تو پھر اس کو ہم غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ فنی طور پر اس کو اس غزل کا مقطع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ میر کی مشق کے حوالے سے بات تھی۔ ہمارا اگلا شاعر انشاءاللہ خواجہ میر درد ہوگا۔ بہتر یہ کہ اس کے صفحے کا مطالعہ کر لیں، پھر اس کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔